عدلیہ کی تاریخ کا ایک اور عہد تمام۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے اردو میں بات کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ نامزد چیف جسٹس اور دیگر ججز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب کا شکریہ جو آج اس تقریب میں شریک ہوئے۔ ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی سمیت 16 ججز کی شرکت۔ فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے وکلاء، عدالتی عملہ اور صحافی بھی موجود۔ جسٹس ملک شہزاد، جسٹس اطہر من الحق، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک بھی ریفرنس میں شریک نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اہم کیسز کی سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا، مگر انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ آئینی حدود سے تجاوز پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا۔ خط میں کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ریفرنس میں شرکت نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہے۔ چیف جسٹس کا بنیادی فرض شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور سب کو انصاف فراہم کرنا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں بیرونی مداخلت روکنے کے بجائے اس کے دروازے کھولے۔ انہوں نے مداخلت روکنے کے لیے جذبہ دکھایا اور نہ ہی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے اور اپنے قوانین بنانے کو مناسب گراؤنڈ دیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے، ان کا لیول ہم سے اوپر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے اعزاز میں الوداعی عشائیے سے خطاب۔ کہا، ایک ٹاک شو میں دیکھا کہ کہا جا رہا تھا چیف جسٹس یہ فیصلہ دے، فلاں جج یہ فیصلہ دے گا۔ فل کورٹ میں سب ججز موجود تھے، سب کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا تھا، مگر جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا فیصلہ دیں گے۔ لوگ ہمیں سمجھ گئے مگر جسٹس یحییٰ افریدی کو نہیں سمجھ پائے۔ مزید کہا، مجھے تقریب میں جلدی پہنچنے کی عادت ہے، لیکن جسٹس نعیم افغان نے کہا تقریب میں حجامت کروا کر آئیے گا۔ حجامت کروانے گیا تو ایک نوجوان فیشل کروا رہا تھا جس سے تاخیر ہو گئی۔ عشائیے میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من الحق، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے شرکت نہیں کی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری تقریب کل صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب کے تمام انتظامات مکمل، مہمانوں کو دعوت نامے بھی جاری کر دیے گئے۔ عدالتی روسٹر کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج سے 1 نومبر تک چھٹی پر ہیں۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت سندھ میں 3 آئینی بینچز کی تشکیل پر زیر غور۔ ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی اجلاس میں آج قرارداد پیش کیے جانے کا امکان۔ کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں آئینی بینچ قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ صوبائی حکومت کی آئینی بینچ اور قرارداد پر قانونی ماہرین سے مشاورت۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت درکار۔ قرارداد منظور کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کو بھیجی جائے گی۔ صوبائی آئینی بینچز کے لیے ججز کا انتخاب جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونی پات کا پاکستانی سپہ سالار کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ مضمون میں جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا۔ سینٹ کوم جریدے کے مطابق جنرل عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ ان کی قیادت میں فتنہ الخوارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔ جنرل عاصم منیر 5th جنریشن وار فیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کے لیے فوج کی تیاری پر زور دیتے ہیں۔ پاک فوج نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ آرمی چیف نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات میں تعاون کیا۔ انتخابات کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس 90,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1077 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 90,000 پوائنٹس کی سطح عبور کی۔ گزشتہ روز بھی سٹاک مارکیٹ میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ مارکیٹ 88,945 کی سطح پر بند ہوئی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں مختلف بینکوں کے وفود سے ملاقاتیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک مشرقی اور جے پی مورگن بینک کی قیادت کے ساتھ بیٹھک۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں نجی شعبے کی اہمیت پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے مشرقی بینک کی قیادت سے ملاقات میں طویل شراکت داری کو سراہا۔ جے پی مورگن بینک کے نمائندوں کے ساتھ بھی بیٹھک۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بہتری کا جائزہ پیش کیا گیا۔ آئندہ سال مارچ تک پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر $13 ارب تک پہنچنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی جیسے سخت اقدامات کیے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے IMF سے $1 ارب کی درخواست کی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانتیں منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا دونوں بہنوں کی رہائی کا حکم۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ تھانہ کوہسار کے مقدمے میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان 4 اکتوبر سے گرفتار تھیں۔ دونوں بہنوں کو پی ٹی آئی احتجاج کے تناظر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں موجود۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے بشرا بی بی کو لاہور کے بجائے پشاور جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ کے پی ہاؤس کی سیکیورٹی سخت، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ بھی شوکت خانہ پشاور میں ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کی بھی بشرا بی بی کی پشاور پہنچنے کی تصدیق۔ کہا وہ کچھ وقت کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہی قیام کریں گی۔ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر کیس جھوٹا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سرگودا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آصف زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ کی گاڑیاں بیچیں، انہیں جیل میں ہونا چاہیے۔ بانی کے حکم پر مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ نواز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں، کیا ان کے پلیٹلیٹس پھر سے گر گئے ہیں؟ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لاہور سے دبئی روانہ۔ دبئی میں قیام کے بعد نواز شریف لندن روانہ ہوں گے۔ 29 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون امریکہ چلے جائیں گے۔ امریکہ میں 4 روز گزارنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں متوقع۔ پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی کسی آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی درخواست آئی تو آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا آئین کے آرٹیکل 239 میں آئین بنانے والوں نے پارلیمنٹ کو اختیار دیا کہ وہ جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں۔ 73 کے آئین میں بھی ججز کی تعیناتی کا اختیار صدر کے پاس تھا۔ بعد میں ایک فیصلے کے ذریعے عدلیہ نے اس میں اپنا حصہ بڑھایا اور پھر 19ویں ترمیم میں اس کا حلیہ بگاڑا گیا۔ پارلیمنٹ نے دباؤ میں آ کر اپنے اختیارات پر سمجھوتا کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت۔ وزارت قانون کا کہنا ہے نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا۔ کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا۔ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا۔ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بعد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا۔